اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ بیوی کے حقوق شوہر پر کیا ہیں۔ شوہر کے لیے واجب ہے کہ وہ بیوی کے نان و نفقہ کا انتظام کرے، اپنی ہمت و آمدنی کے مطابق اور معاشرہ کے رسم و رواج کے مطابق بیوی کے لیے اشیاء خرد و نوش، لباس، مکان وغیرہ بھی مہیا کرے۔ اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے والی اور شوہر کے حقوق ادا نہ کرنے والی عورت اس نان و نفقہ کی مستحق نہیں رہتی۔ شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور محبت کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے، بے جا سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے، بیوی کو ایسے کام کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے جو اس کی ہمت سے باہر ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ عورت ایک پھول کی مانند ہے، لہذا اس سے پیار اور نرمی کے ساتھ برتاؤ کرنا تاکہ ہمیشہ تمہارے کام آ سکے۔ حدیث میں ہے کہ شوہر پر بیوی کا حق ہے کہ اس کے لیے کپڑے مہیا کرے اور اس کو اخراجات کے لیے رقم دے۔ اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دے اور سختی سے پیش نہ آئے۔ ہفتہ میں کم از کم 2 بار گوشت کھانے کے لیے مہیا کرے، 6 ماہ میں 1 بار مہندی لا کر دے، سال میں 4 جوڑے جن میں 2 گرم اور 2 سرد موسم کے لیے بنا کر دے۔ گھر میں تیل موجود ہونا چاہیے۔ عید کے دنوں میں اور دیگر مواقع کی نسبت سے گھر میں کھانے پینے کی اور دیگر ضرورت کی اشیاء موجود رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اس طرح شوہر کے بھی عورت پر حقوق ہیں۔ شوہر کے حقوق بیوی پر۔ ایک عورت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، زوجہ پر شوہر کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شوہر کی اطاعت گزار ہو، اس کی نافرمان نہ ہو اور اس کی اجازت کے بغیر کسی محتاج کو بھی خیرات نہ دے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر سنتی روزہ بھی نہ رکھے۔ جس وقت شوہر ہم بستری کا ارادہ کرے تو وہ انکار نہ کرے، چاہے وہ اونٹ پر بھی سوار ہو۔ بیوی کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہ جائے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر باہر جانے والی عورت پر آسمان کے فرشتے اور زمین کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں جب تک وہ گھر واپس نہ آئے۔ حدیث میں ہے کہ بیوی شوہر کا یہ حق ہے کہ خوشبو لگائے، اچھا لباس زیب تن کرے، بناؤ سنگھار کرے اور روزانہ صبح و شام شوہر کے سامنے آئے، اور اگر شوہر ہم بستری کا ارادہ رکھتا ہو تو یہ حاضر رہے۔ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا شوہر اس کو ہم بستری کے لیے بلائے اور وہ اس میں اتنی دیر کر دے کہ شوہر سو جائے تو فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت کرتے ہیں جب تک شوہر جاگ نہ جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر سے کہے کہ میں تمہارے ساتھ کوئی سکھ نہیں دیکھا، میں نے تمہارے ساتھ کوئی سکھ نہیں دیکھا، تو اس کے تمام اعمال کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا عورت کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنے شوہروں کو راضی خوش رکھیں۔ اگر شوہر خوش رہے، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش رہتے ہیں۔ اگر شوہر ناراض ہو
تو یہ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے آرام و آسائش کو ہمیشہ ترجیح دے، بلکہ اپنی ساری سسرال یعنی ساس نندوں کے ساتھ مکمل ہم آہنگی و خوش اخلاقی کے ساتھ زندگی گزارے۔ سسرال میں کسی کے ساتھ بھی ناچاکی شوہر اور بیوی کے درمیان ہر قسم کے جھگڑے کی جڑ ہے۔ بیوی کو اپنے سسرال کی کوئی شکایت اپنے ماں باپ کے گھر جا کر نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے چھوٹی چھوٹی باتیں بڑھ کر ایسی صورت اختیار کر جاتی ہیں کہ ایک دن سب کے لیے پچھتاوے کا باعث بنتی ہے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو شروع سے ہی اس قسم کی تربیت دیں، ان کو نماز، قرآن، روزہ اور دیگر مذہبی امور کے بارے میں تربیت دینے کے علاوہ ان کو ضروری تعلیم، گھر کے کام کاج یعنی کھانا پکانا، کپڑے سینا اور دیگر امور خانہ داری میں ماہر بنانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریف گھرانوں کی لڑکیوں کو ایسی عادت ڈالی جائے کہ وہ اپنی عادات و اطوار کے ذریعے خود ہی پہچانی جائیں کہ کسی شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ پردہ کے بارے میں ہمیشہ بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ کوئی غیروں کے سامنے بلا جھجک آنا جانا حرام ہے۔ پردہ دار عورت کا پردہ چھوڑ دینا قیامت کے قرب کی نشانیوں میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو زین کی سواری سے منع فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ نیک کاموں میں بھی عورتوں کی اطاعت نہ کرو، نیک کاموں میں بھی عورتوں کی اطاعت نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ ان کی طمع بڑھ جائے اور پھر وہ تمہیں بدی کی طرف راغب کریں۔ ان میں سے جو بد ہیں ان سے پناہ مانگو، اور جو نیک ہیں ان سے بھی پناہ مانگو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی کوئی راز بیوی کو نہ دو، تمہارے عزیزوں اور رشتہ داروں کی نسبت جو کچھ وہ کہیں ان کی ایک نہ سنو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی عورت کی اطاعت کرے گا خدا اسے سرنگوں جہنم میں ڈالے گا۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس اطاعت سے کون سی اطاعت مراد ہے؟ فرمایا، عورت اس سے حماموں میں جانے کی، شادیوں کی عیدگاہوں کی یا میدان جنگ کے لیے جانے کی اجازت طلب کرے اور وہ اس کی اجازت دے دے، یا گھر سے باہر پہن کے جانے کے لیے نفیس کپڑے منگوائے اور وہ اسے لا دے، تو اس کاموں سے بچنا چاہیے۔ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کا زیور ہیں، ایک دوسرے کا حیا ہیں، ایک دوسرے سے اچھا تعلق کریں گے تو گھر آباد رہے گا، شاد رہے گا اور ہمیشہ کے لیے رزق میں برکت ہوگی۔ کسی قسم کی ایک دوسرے سے عیب نکالنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رسول پاک فرماتے ہیں، مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور انہیں ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے۔